بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا واقعی مچھلی کبھی زمین پر چلتی تھی؟ کیا اس کے پاس بھی زبان تھی جس سے وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ مچھلی ہمیشہ کے لیے پانی کی قیدی بن گئی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا، اور وہ کون سا خوفناک واقعہ تھا جس کے بعد مچھلی کی زبان چھین لی گئی؟ ناظرین کرام، آج کی یہ حیران کن داستان آپ کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ اس واقعے میں ایک ایسی نصیحت چھپی ہے جسے جاننے کے بعد شاید آپ بھی اپنی زبان کی حفاظت شروع کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، دنیا کے ہر جانور کی زبان ہوتی ہے۔ پرندے بولتے ہیں، جانور آوازیں نکالتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اپنی زبان رکھتے ہیں، مگر مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، اے شخص، پہلے مچھلی کے پاس بھی زبان تھی، وہ پانی کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی چلتی پھرتی تھی، مگر ایک دن اس سے ایسی خطا ہوئی کہ اسے ہمیشہ کے لیے پانی کی گہرائیوں میں بھیج دیا گیا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، آخر مچھلی سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بہت پہلے جب زمین پر انسانوں کی آزمائشیں شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص ذمہ داری دی تھی۔ پرندوں کو ہوا کی آزادی، جانوروں کو زمین کی طاقت، اور مچھلی کو پانی اور خشکی دونوں کی نعمت عطا کی گئی تھی۔ مچھلی بڑی فرما بردار مخلوق سمجھی جاتی تھی، وہ پانی سے نکل کر زمین پر چلتی، لوگوں کو حیران کرتی اور پھر واپس سمندر میں چلی جاتی۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کہتے ہیں ایک نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا اور لوگوں کو سچ بولنے کی نصیحت کرتا تھا، مگر اس بستی میں کچھ ظالم لوگ بھی رہتے تھے جو اس نیک شخص سے دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس نیک انسان کو نقصان پہنچایا جائے، چنانچہ وہ اسے تلاش کرتے پھرنے لگے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دریا کے کنارے پہنچا اور وہاں ایک بڑی مچھلی کے قریب چھپ گیا۔ اس نے مچھلی سے گویا التجا کی کہ اے اللہ کی مخلوق، میرا راز چھپا لینا، ظالم میرے پیچھے ہیں۔ مچھلی نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر جب ظالم وہاں پہنچے تو انہوں نے مچھلی سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی شخص کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تب مچھلی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے اشارہ دے دیا کہ وہ شخص کہاں چھپا ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ظالموں نے اس نیک بندے کو پکڑ لیا اور اسے سخت تکلیف پہنچائی۔ کہتے ہیں اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور مچھلی سے فرمایا گیا کہ تو نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو نے ایک بے گناہ کا راز فاش کیا، آج سے تجھ سے زبان کی نعمت واپس لے لی جائے گی اور تو ہمیشہ پانی میں رہے گی، زمین پر چلنے کی طاقت بھی تجھ سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اسی دن سے مچھلی پانی کی محتاج بن گئی اور اس کی زبان ختم کر دی گئی، تاکہ قیامت تک انسان اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں کہ زبان کا غلط استعمال انسان کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ وہ شخص یہ سن کر کانپ اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا علی، واقعی زبان انسان کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم میں سب سے خطرناک چیز اس کی زبان ہے۔ اگر یہ سچ بولے تو عزت بڑھاتی ہے، اور اگر جھوٹ، غیبت یا راز فاش کرے تو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو بولنے سے پہلے سوچے، کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، اگر ایک مخلوق صرف راز فاش کرنے پر ہمیشہ کے لیے پانی میں قید کر دی گئی، تو وہ انسان جو دوسروں کی عزتیں اچھالتا، راز پھیلاتا اور جھوٹ بولتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ زبان کی حفاظت کی نصیحت کرتے تھے، کیونکہ خاموشی کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے، اور جو شخص اپنی زبان پر قابو پا لے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر مچھلی آج بھی زمین پر چل سکتی تو دنیا کیسی ہوتی؟ کیا واقعی ایک لمحے کی غلطی پوری نسل کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ آخر وہ کون سا راز تھا جسے ظاہر کرنے پر مچھلی سے بولنے کی طاقت چھین لی گئی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کے بارے میں ایسی کون سی نصیحت فرمائی تھی جسے سن کر بڑے بڑے دانا لوگ خاموش ہو جاتے تھے؟
ناظرین کرام، پچھلے حصے میں آپ نے سنا کہ مچھلی نے ایک نیک بندے کا راز فاش کیا اور اسی سبب اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کی دنیا تک محدود کر دیا۔ مگر اصل حیران کن بات ابھی باقی ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد زمین اور سمندر دونوں میں عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مچھلی سے زمین پر چلنے کی طاقت چھینی گئی تو وہ بے چین ہو کر دریا کی لہروں میں تڑپنے لگی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے۔ وہ بار بار پانی کی سطح تک آتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر زبان چھن جانے کے بعد اب وہ صرف بے بسی سے حرکت کر سکتی تھی۔ کہتے ہیں سمندر کی دوسری مخلوقات بھی اس کے حال پر حیران تھیں۔ کچھ اسے نصیحت کی مثال سمجھنے لگیں اور کچھ اس سے خوف کھانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت کو واپس لیتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے لوٹا نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انسان کو مچھلی کے اس انجام سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی زبان کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی زبان انسان کو عزت کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے یا ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ کتنے ہی گھر صرف ایک جملے سے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی ہی دوستیاں ایک راز فاش ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے بولے ہوئے الفاظ کا حساب لینے لگے تو شاید وہ اگلے دن کم بولے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس نیک بندے کو ظالموں نے پکڑا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے اللہ، جس نے میرا راز فاش کیا تو خود اس کی مثال دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ کہتے ہیں اسی دعا کے بعد مچھلی کی حالت بدل گئی اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مچھلی کو دیکھ کر انسان کو خاموشی اور رازداری کا سبق ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ نافرمان عضو زبان ہے، کیونکہ آنکھ صرف وہی دیکھتی ہے جو سامنے ہو، کان صرف وہی سنتے ہیں جو قریب ہو، مگر زبان ایسی چیز ہے جو دور بیٹھے انسان کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ایک لفظ کسی کا دل توڑ دیتا ہے اور ایک لفظ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو سہارا دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سوشل میڈیا اور دنیا کی چکا چوند میں لوگ دوسروں کے راز پھیلانے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی کی عزت اچھالتا ہے، کوئی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اور کوئی دوسروں کی کمزوریاں بیان کر کے خوش ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن زبان ہی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی، مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، بعض لوگ تلوار سے کم زخمی کرتے ہیں مگر زبان سے زیادہ قتل کرتے ہیں، کیونکہ تلوار کا زخم بڑھ جاتا ہے مگر زبان کا زخم برسوں تک دل میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، مچھلی آج بھی پانی میں رہتی ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ شاید یہی اس کی سزا بھی ہے اور انسان کے لیے ایک خاموش نصیحت بھی، کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اسے سچ، خیر اور بھلائی میں استعمال کیا جائے تو یہی زبان جنت کا راستہ بن جاتی ہے، لیکن اگر یہی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی اور راز فاش کرنے میں لگ جائے تو انسان کی عزت، سکون اور آخرت سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد لوگ اپنے بچوں کو بھی یہ قصہ سناتے تھے تاکہ وہ سیکھیں کہ ہر بات ہر جگہ نہیں بتائی جاتی۔ کچھ راز امانت ہوتے ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مگر ناظرین، ابھی اس قصے کا سب سے حیران کن حصہ باقی ہے، کیونکہ آگے چل کر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سمندر کی مخلوقات بھی خوف میں مبتلا ہو گئیں اور لوگ حیران رہ گئے کہ آخر مچھلی کی خاموشی میں کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ کیا واقعی سمندر کی لہروں میں آج بھی وہ راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے مچھلی خاموش کر دی گئی؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سمندر کی دوسری مخلوقات بھی خوفزدہ ہو گئی تھیں؟ کیا مچھلی نے صرف ایک راز بتایا تھا یا اس کے بعد بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو اس واقعے سے بچنے کا کون سا راستہ بتایا تھا؟ ناظرین کرام، پچھلے حصے میں آپ نے سنا کہ مچھلی کی زبان چھین لی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے پانی میں محدود ہو گئی، مگر روایت میں آتا ہے کہ اصل آزمائش اس کے بعد شروع ہوئی۔
کیونکہ جب کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام دیکھتی ہے تو باقی مخلوقات بھی خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جب مچھلی پانی میں واپس گئی تو سمندر کی لہریں غیر معمولی طور پر بے چین تھیں۔ دوسری مچھلیاں اس کے گرد جمع ہونے لگیں جیسے اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، مگر وہ بے زبان ہو چکی تھی۔ وہ صرف پانی میں تیزی سے حرکت کرتی اور بار بار سطح پر آ کر واپس گہرائی میں چلی جاتی، گویا اپنے انجام پر افسوس کر رہی ہو۔ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ اس دن سمندر کی کچھ مخلوقات نے آپس میں کہا، اگر ایک راز فاش کرنے پر یہ حال ہو سکتا ہے تو انسانوں کا کیا انجام ہوگا، جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتے اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک مخلوق کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے تاکہ انسان غفلت سے جاگ جائے، مگر افسوس کہ لوگ عبرت حاصل کرنے کی بجائے انہی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ انسان کبھی ایک لفظ سے کسی کے دل میں امید پیدا کر دیتا ہے اور کبھی ایک جملے سے کسی کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد وہ بستی بھی خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جہاں اس نیک بندے کو پکڑا گیا تھا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آخر ایک مچھلی کو ایسی سزا کیوں ملی؟ تب ایک بزرگ نے کہا کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ اور یاد رکھو امانت صرف مال کی نہیں ہوتی بلکہ راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج دنیا میں کتنے لوگ دوسروں کی باتیں سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں، کتنے لوگ دوست بن کر راز معلوم کرتے ہیں اور پھر وہی راز دوسروں میں پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں اور بزرگان دین کی نصیحتوں میں بار بار زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند انسان کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جبکہ بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، وہ پہلے بول دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص نے عرض کیا، یا علی، انسان سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں، ایک غرور اور دوسری اس کی زبان، کیونکہ غرور انسان کو سچ قبول نہیں کرنے دیتا اور زبان انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، مچھلی آج بھی پانی میں رہتی ہے، وہ خاموش ہے، اس کی بے بسی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت کو واپس لیتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ کہتے ہیں سمندر کی لہریں بھی اس دن عجیب انداز میں بلند ہو رہی تھیں، جیسے وہ اس واقعے کی گواہی دے رہی ہوں، اور لوگ دور کھڑے یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی نشانی ہے، کچھ کہتے تھے یہ ایک خاموش سبق ہے، مگر عقل والے سمجھ گئے تھے کہ اصل پیغام زبان کی حفاظت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو وہ آدھے گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اکثر فساد، لڑائیاں، نفرتیں اور دشمنیاں زبان ہی سے جنم لیتی ہیں۔ ایک جھوٹ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے اور ایک چغلی دو خاندانوں کو جدا کر دیتی ہے، اور ایک راز فاش کرنا پوری زندگی کی تباہی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ نیک بندہ جسے ظالموں نے تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کے بدلے بڑا مقام عطا فرمایا، جبکہ ظلم کرنے والے لوگ وقت کے ساتھ تباہ ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، کسی کا راز مت کھولو، کسی کی عزت مت اچھالو اور کسی کی مجبوری کو تماشا مت بناؤ، کیونکہ جو دوسروں کے راز ظاہر کرتا ہے ایک دن اس کے اپنے راز بھی دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان اس کی زبان ہے؟ کیا واقعی ایک لفظ انسان کو جنت کے قریب اور ایک لفظ جہنم کے قریب کر دیتا ہے؟ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے آخر میں ایسی کون سی نصیحت فرمائی تھی جسے سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے؟ اور کیا مچھلی کی خاموشی آج بھی انسانوں کو ایک بڑا پیغام دے رہی ہے؟ ناظرین کرام، پچھلے حصوں میں آپ نے سنا کہ مچھلی نے ایک نیک بندے کا راز ظاہر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زبان کی نعمت واپس لے لی اور اسے ہمیشہ کے لیے پانی کی دنیا تک محدود کر دیا۔ مگر اس قصے کا اصل سبق ابھی باقی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لوگوں کو ایک ایسی حقیقت سمجھائی جو ہر دور کے انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شخص یہ سارا واقعہ سن چکا تو اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی،
اس نے عرض کیا، یا علی، اگر ایک مخلوق صرف زبان کی غلطی پر ایسی سزا پا سکتی ہے تو انسان کا کیا ہوگا جو دن رات جھوٹ، غیبت، چغلی اور دوسروں کی بے عزتی کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گہری سانس لی اور فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر زبان ان سب میں سب سے زیادہ نازک امانت ہے، کیونکہ یہی زبان انسان کے ایمان کا اعلان بھی کرتی ہے اور یہی زبان انسان کو گناہوں کے اندھیروں میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کے راز ظاہر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے دل توڑتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہیں، حالانکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حساب زبان کا ہوگا۔ کہتے ہیں وہاں بیٹھے لوگ خاموش ہو گئے اور ہر شخص اپنے بولے ہوئے الفاظ کو یاد کرنے لگا۔ کسی کو اپنی غیبتیں یاد آئیں، کسی کو جھوٹ یاد آئے اور کسی کو وہ راز یاد آئے جو اس نے دوسروں میں پھیلائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو، زبان شیر کی طرح ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دو گے تو یہ دوسروں کو بھی زخمی کرے گی اور آخر کار تمہیں بھی تباہ کر دے گی۔ ناظرین کرام، آج انسان معمولی باتوں پر دوسروں کی عزت اچھال دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی کمزوریاں پھیلائی جاتی ہیں، دوست کا راز دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی پسند فرماتا ہے۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لیتا ہے، مگر جو دوسروں کی رسوائی میں خوشی محسوس کرے، اس کی اپنی عزت بھی ایک دن خاک میں مل جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون میں گزرے تو 3 چیزوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی، اپنے دل کی اور اپنی نیت کی، کیونکہ زبان خراب ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل خراب ہو جائے تو انسان نفرتوں میں جلتا رہتا ہے اور نیت خراب ہو جائے تو نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مچھلی آج بھی سمندر میں خاموش تیرتی ہے، نہ وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی ہے، نہ اپنی بے بسی، مگر اس کی خاموشی انسان کو چیخ چیخ کر یہ سبق دیتی ہے کہ زبان کا غلط استعمال انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو بولنے سے پہلے سوچے، جو کسی کا راز امانت سمجھ کر محفوظ رکھے، جو سچ بولے اور جو دوسروں کے دلوں کو تکلیف نہ دے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا تھا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ چھپوانے ہیں تو تم بھی لوگوں کے عیب چھپایا کرو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے راز فاش کرتا ہے وہ خود کبھی سکون نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں فرمایا، خاموشی بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے، اس لیے انسان کو ہر بات زبان پر نہیں لانی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خاموش رہ جانا 1000 لفظ بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی اس واقعہ کا اصل راز تھا۔ مچھلی کی خاموشی دراصل انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کا درس دیتی ہے، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ لفظ کبھی واپس نہیں آتے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا بولو، سچ بولو اور ایسا بولو جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، دوسروں کے راز محفوظ رکھنے اور ہمیشہ خیر کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔